السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کے اقتباس کا عنوان ہے قوموں کی ترقی کا راز کس امر میں پوشیدہ ہے۔ ایک پاکستانی دانشور لکھتا ہے کہ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں، اور پھر ان کو ایسا پروٹوکول ملا کہ وہ سمجھے شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا راز اساتذہ کے ادب و احترام سے منسلک ہے۔ ترقی کی منازل کو طے کرنا نئی نسلوں کو جدید زیور تعلیم سے آراستہ کیے اور آداب معاشرت سکھائے بغیر ناممکن ہے، اور ان سب کا حصول استاد کے فیضان کا مرہون منت ہے۔ اس لیے استادوں کو عزت و احترام وہی قوم دیتی ہے جو اپنی آنے والی نسلوں کو بام ثریا پر فائز دیکھنے کے لیے تعلیم و تربیت کی اہمیت و افادیت سے کما حقہ آگاہ ہے۔ ناظرین، تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم ہے۔ اساتذہ کو نئی نسل کو ملکی و قومی تعمیر و ترقی، معاشرے کی فلاح و بہبود، جذبہ انسانیت کی نشو و نما کے مطابق افراد کی تربیت سازی کی وجہ سے ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کی تربیت میں اس طرح مگن رہتا ہے جیسے ایک باغبان ہر گھڑی اپنے پیڑ پودوں کی نگہداشت میں مصروف رہتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں، تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ جاپان میں تیسری جماعت 8 سال کی عمر تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے، اور وہ اخلاقیات اور آداب ہیں۔ وہاں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جیسا کہ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد سے 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ قوموں کے عروج کا پہلا زینہ تمسک قرآن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ قوموں کو عروج قرآن سے جڑنے پر ملتا ہے، اور جس نے دامن قرآن چھوڑ دیا وہ روبہ زوال ہو گیا۔ ہماری تنزلی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن ہی وہ علم ہے جس کے مراحل میں توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ پہلا مرحلہ حصول علم کے حکم اور ناگزیریت کا دیا جاتا ہے۔ علوم قرآنیہ میں اخلاقی و معاشرتی آداب کی تربیت ایک بنیادی علم ہے، جبکہ دین اسلام کا نصف طہارت و پاکیزگی کا حصول ہے، مگر ہم سب کچھ فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے آج ہم اس دنیا میں روبہ زوال و رسوا ہیں، کیونکہ ہم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ اسلام نے استاد کو بے حد عزت و احترام عطا کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء میں سے اکثر کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا جملہ استعمال کیا کہ نبی اپنی قوم کو علم و حکمت سکھاتے ہیں، یعنی قوم کے استاد ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ فرما کر اساتذہ کو رہتی دنیا تک عزت و توقیر کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول استاد کی عظمت کی کمال غمازی کرتا ہے۔ فرمایا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچے آزاد کرے یا غلام بنائے رکھے۔ اور مفکر اسلام علامہ اقبال معلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، استاد دراصل قوم کے محافظ ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے۔
قوم کی تعمیر و ترقی میں سب محنتوں سے اعلیٰ درجے کی محنت اور کارگزاریوں میں بیش قیمت کارگزاری ملک کے معلموں کی کارگزاری ہوتی ہے۔ اسکندر اعظم نے کہا تھا کہ اس کے والدین اسے آسمانوں سے زمین پر لے آئے ہیں، جبکہ استاد نے مجھے زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اور یہی اسکندر اعظم ایک بار اپنے استاد محترم ارسطو کے ساتھ گھنے جنگلات سے گزر رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک نالا آ گیا جس میں برسات کی وجہ سے طغیانی آئی ہوئی تھی۔ اب نالے سے ایک شخص پہلے اور ایک بعد میں گزر سکتا تھا۔ اسکندر پہلے نالا پار کرنے پر بضد تھا۔ بالآخر ارسطو نے بحث کے بعد اسکندر کو پہلے نالا عبور کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں سکندر نے پہلے اور ارسطو نے بعد میں نالا عبور کیا۔ نالا عبور کرتے ہی ارسطو نے اسکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے پہلے نالا عبور کرتے ہوئے میری بے عزتی نہیں کی؟ اسکندر نے بڑے احترام سے جواب دیا، نہیں استاد محترم، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے تو ایسا صرف اس لیے کیا ہے کہ اگر ارسطو ایک استاد رہے گا تو ہزاروں اسکندر تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اسکندر اگر طغیانی میں بہہ بھی گیا تو صرف ایک شخص دنیا سے جائے گا۔ معروف دانشور ماہر تعلیم جناب اشفاق احمد جب اٹلی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، تب ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کی پاداش میں ان کا چالان کیا گیا۔ اپنی مصروفیت کے باعث جب انہوں نے وہ چالان بر وقت ادا نہ کیا، تب ان کو چالان کی عدم ادائیگی اور عدم حاضری کے سبب عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے چالان کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ دریافت کی تو اشفاق احمد نے بتایا کہ وہ ایک ٹیچر ہیں اور اپنی تدریسی سرگرمیوں کی وجہ سے چالان کی بر وقت ادائیگی سے قاصر رہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جب میں نے تعارف کرایا کہ میں استاد ہوں، جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے احتراماً کھڑے ہو گئے اور جج حیرت و استعجاب سے کہنے لگا، "A teacher in the court"، یہ کہتے ہوئے میرا چالان منسوخ کر دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی ترقی کا راز استاد کے عزت و احترام میں ہے۔ جی ناظرین، بلا شبہ قوموں کی ترقی کا راز استاد کے ادب و احترام میں پوشیدہ ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں استاد کے احترام کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں بھی استاد کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں جتنا ایک استاد اس کا مستحق ہے۔ موجودہ دور میں تعلیم عموماً تجارت بن چکی ہے اور درس گاہیں تجارت کی منڈیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے یقیناً استاد جیسی عظیم ہستی کی قدر و منزلت بھی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ تاہم اسکولوں میں اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے جو واقعات رونما اور رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ امر باعث تشویش اور باعث زوال قوم کا پیش خیمہ ہے۔ لہٰذا جہاں استاد کو اپنے فرائض بے لوث ہو کر کما حقہ ادا کرنے کی طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے، وہاں یہ بھی لازم ہے کہ قوم اپنے اساتذہ کے پروٹوکول اور معاشرتی سہولیات کی فراہمی کو اولویت دے، تاکہ تربیت اساتذہ سے نئی نسل اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔